بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم را کو پر کرنے اور باریک کرنے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 14 پڑھیں گے ہم لوگ۔ رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ و مشددہ کس کا بیان پڑھیں گے؟ رائے ساکنہ و مشددہ کا بیان پڑھیں گے۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف پر جزم لگتا ہے تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ کسی بھی حرف پر جزم لگتا ہے تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ تو جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی تشدید لگے وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ جس حرف پر بھی تشدید لگے وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ مشدد کہلاتا ہے۔ رائے مشددہ کا مطلب ہے تشدید والی را۔ تو رائے ساکنہ اور مشددہ اسے کب پر پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ یہ را کب موٹی پڑھی جائے گی اور کب باریک پڑھیں گے اسے، اسی کا بیان ابھی ہم پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ پھر سے ایک بار دیکھیے، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ دوسرا قاعدہ، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را پر زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را پر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ تیسرا قاعدہ، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، یعنی جزم والی را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ جزم والی را، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک پڑھی جائے گی، باریک ہوگی۔ اس سبق کے اندر حروف مستعلیہ کا بیان بھی آئے گا، اس لیے جو حروف مستعلیہ ہیں ان حروف کو آپ ایک بار دیکھ لیں۔ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ موٹے پڑھے جانے والے، ہر حال میں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ ہیں حروف مستعلیہ، اسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ وہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔
خا صاد ضاد غین طا قاف طا خا صاد ضاد غین طا قاف خا ضا۔ یہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ اس طرح سے پڑھیں گے انہیں: خا خا، صاد صاد، ضاد غین، طا قاف ضا۔ تو ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز، خص ضغط قز۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سبھی حروف مستعلیہ آ گئے ہیں، ساتوں حروف مستعلیہ اس میں آ گئے ہیں۔ تو اس سبق میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں را کو پر پڑھنے کی مثالیں آ رہی ہیں۔ را کو پر پڑھنا چاہیے، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیں آپ، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، را موٹی پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ارسلنا، ارسلنا، ایک بار ہجا کر کے دیکھ لیں، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہاں را باریک پڑھی جائے گی یا موٹی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی، ارسلنا۔ قرآن، 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 قرآن میں رائے ساکنہ باریک پڑھی جائے گی یا موٹی پڑھی جائے گی؟ پر کریں گے، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو، فتحہ ہو یا ضمہ ہو، تو رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی۔ قرآن، قرآن، یغررک، 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 یا غین زبر یغ، را را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغررک۔ یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، رائے ساکنہ سے پہلے، یہ رائے ساکنہ ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، اس لیے رائے ساکنہ کو پر کریں گے۔ ربما، میرے ساتھ پڑھیں، ربما، را پر کیا ہے یہاں؟ پیش ہے۔ ہم قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں، را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو یہاں را پر پیش ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی۔ ربما، را پیش رو، با زبر با، میم الف زبر ما، ربما، ربما۔ ساتھ میں پڑھیں، رؤوف، 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 را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوفن،
रऊफ़ुन, यहाँ रा बारीक पढ़ी जाएगी या मोटा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि रा पर ज़बर है। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। मुस्तक़िर्रुन, मुस्तक़िर्रुन, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, क़ाफ रा ज़ेर क़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िर्रुन, मुस्तक़िर्रुन। यहाँ पर रा मोटी पढ़ी जाएगी या बारीक? पुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, मोटी पढ़ेंगे रा को, क्योंकि रा पर दो पेश है। आसान सा कायदा आप समझ लीजिए, रा पर ज़बर हो या पेश हो, दो ज़बर हो या दो पेश हो तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। यहाँ पर रा में दो पेश है, इसीलिए इस रा को पुर करेंगे। मुस्तक़िर्रुन, मुस्तक़िर्रुन, रुन रुन रुन। मर्रतन, इसे पढ़ें मर्रतन, मर्रतन पढ़ करके बताएं मर्रतन। मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर्रा, मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर्रा, ता दो ज़बर तन, मर्रतन, मर्रतन, मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, ता दो ज़बर तन, मर्रतन। बिर्रुन, 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 बोलिए बिर्रुन। बा रा ज़ेर बिर, रा दो पेश रुन, बिर्रुन। राय मुशद्ददा है, राय मुशद्ददा पर ज़बर हो, पेश हो, दो ज़बर हो, दो पेश हो तो राय मुशद्ददा पुर होगी। 3 सूरतों में राय साकिना उससे पहले ज़ेर हो तब भी मोटी पढ़ी जाएगी। 3 सूरतें ऐसी हैं, 3 शर्तें ऐसी हैं कि अगर राय साकिना से पहले ज़ेर हो तब भी राय साकिना पुर होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं राय साकिना से पहले अगर ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं कि अगर राय साकिना से पहले ज़ेर हो तब भी राय साकिना मोटी पढ़ी जाएगी। सबसे पहली सूरत ये मिसाल हमें दिख रही है, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी, राय साकिना, राय साकिना जज़म वाली रा से पहले ज़ेर है, बारीक होना चाहिए। लेकिन अगर राय साकिना से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं रब एक कलिमा है और इरजिऊनी एक कलिमा है, राय साकिना से पहले ज़ेर दूसरे कलिमे में है, इसलिए ये राय साकिना पुर होगी। रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी। अमिरताबू, राय साकिना से पहले ज़ेर है, कसरा है, और राय साकिना से पहले ज़ेर दूसरे कलिमे में है, इसलिए राय साकिना पुर होगी। अमिरताबू, हमज़ा ज़बर अ, मीम रा ज़ेर मिर, अमिर, ता अलिफ ज़बर ता, अमिरता, बा वाऊ पेश बू, अमिरताबू, अमिरताबू।
یہ ایک شکل، ایک صورت، ایک شرط ہم پڑھی کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر، رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو رائے ساکنہ باریک پڑھی جائے گی۔ دوسری شکل رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور وہ موٹی پڑھی جائے گی۔ یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے، کسرہ ہے، وہ کسرہ عارضی ہو، کسرہ وقتی ہو، پرماننٹ نہ ہو وہ کسرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھی طرح سے ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ ارجعی، ارجعی، ارجعی۔ ایک اور مثال ہمیں جو قرآن کریم کے اندر ملتی ہے کسرہ عارضی کی، ویسے تو اور بھی مثالیں ہیں۔ ارحم، 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 حمزہ را زیر ار، حا میم زبر حم، ارحم، ارحم۔ ارجعی والی مثال سورہ فجر کے اندر آئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ اور اگر ہم اس وصل میں پڑھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ اگر کسرہ عارضی ہے تو رائے ساکنہ پر ہوگی، ارجعی۔ تیسری صورت رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں، رائے ساکنہ سے پہلے فا پر زیر ہے، رائے ساکنہ سے پہلے میم پر زیر ہے، رائے ساکنہ سے پہلے قاف پر زیر ہے، لیکن پھر بھی ان تینوں مثالوں میں رائے ساکنہ پر ہوگی۔ تو یہاں پر تیسری صورت یہ ہے کہ رائے ساکنہ کے بعد، رائے ساکنہ کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو رائے ساکنہ سے پہلے اگرچہ زیر ہے لیکن پھر بھی رائے ساکنہ موٹی پڑھی جائے گی۔ فرقۃن، 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 فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقہ، تا دو پیش تن، فرقۃن، فا را زیر فر، قاف زبر قا، تا دو پیش تن، فرقۃن۔ مرصادن، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھی جانی چاہیے یہاں پر را، لیکن رائے ساکنہ کے بعد چونکہ صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر رائے ساکنہ کو پر کریں گے، مرصادن۔ میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن، مرصادن۔ قرطاس، قاف را زیر قر، تا الف زبر تا، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاسن، قرطاسن۔ یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، قرطاسن، قرطاسن، قرطاسن۔ اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہیڈنگ ہم دیکھ لیں، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ ترقیق کا قاعدہ ہے، اس سبق میں را کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ امرتو، امرتو، حمزہ پیش
او میم را زیر مر عمر تا پیش تو عمر تو عمر تو عمر تو منہمر منہمر میم نون پیش من ہا زبر ہا منہا میم را زیر مر منہمر منہمر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، را کو باریک پڑھنا چاہیے. مر 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 منہمر. وصبر وصبر واو صاد زبر وص با را زیر بر وصبر وصبر بر بر وصبر. من شر میم نون زیر من اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. من شر را مشدد ہے، رائے مشددہ کسرہ ہے، زیر لگا ہوا ہے، زیر ہے را میں، را پر زیر ہے. من شر رائے مشددہ اور را پر زیر ہو، را مشددہ ہے، را پر تشدید لگی ہوئی ہے، اور اگر را پر زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. من شری من شری 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 شین را زبر شر را زیر ری شری شری شری. بری با را زبر بر را زیر ری بری با را زبر بر را زیر ری بری بری. یہاں پر بھی را باریک پڑھی جائے گی بری. با را زیر بر را زیر ری بری بری. یہاں پر بھی را پر کسرہ ہے، را میں زیر ہے، اس لیے را باریک پڑھی جائے گی بری بری. با را زیر بر را زیر ری بری بری. دال را پیش در را یا زیر ری دری یا دو پیش یون دریون دریون. یہ را مشددہ زیر لگا ہوا ہے را پہ، اس لیے را بھی باریک پڑھی جائے گی دریون دریون. میم سین پیش مس میم سین پیش مس تا زبر تا مستا. میم را زیر مر را دو زیر رن مستمرن مستمرن مستمرن. ذال را زیر ذر ذال را زیر ذر را یا زیر ری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریتن. اسے دیکھ لیں اچھے سے، یہ تا ہے ذریتن ذریتن. اس پورے قاعدے میں ان پوری مثالوں میں را کو باریک پڑھیں گے. ذریتن. تحرم تحرم تا پیش تو ح را زبر حر را زیر ری تحری میم پیش مو تحرم 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 تحرم. را زیر ری جیم الف زبر جا ری جا لام دو پیش لن رجالن رجالن رجالن. را میں زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی رجالن. رماحکم را زیر ری میم الف زبر ما رما حا پیش حو رماحو کاف میم پیش کم رماحکم رماحکم.
آگے کے سبق میں را کے اور باریک پڑھنے کے قاعدے ہمارے سامنے آئیں گے کہ اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں ہم را کو باریک پڑھیں گے اور را کہاں کہاں اور موٹی پڑھی جائے گی. تو انشاءاللہ اور آگے کے اسباق میں ہم را کے مزید قواعد پڑھیں گے.